جی السلام علیکم، میں رؤف کلاسر اور آپ کے سامنے نئے ویلاگ کے ساتھ حاضر ہوں۔ آخر ایک اور کیس میں یہ عمران خان صاحب اور ان کے مسز جو ہیں بشرا بیگم صاحبہ، ان کو 7 سال کی ان کو سزا دی گئی ہے، اور وہ عدت کا کیس تھا، اور پچھلے 2-3 دنوں سے ہم سن رہے تھے، چل رہا تھا، اور خاصا کورٹ پروسیڈنگ جو تھیں وہ ایکسپلوسو قسم کی آ رہی تھیں، عمران خان صاحب کی، ان کی مسز کی، اور پھر یہ منیکا صاحب خاور منیکا صاحب جو ہیں، جو سابق ان کے شوہر ہیں، خاوند ہیں، ان کے درمیان جو وہاں پہ عدالت میں کورٹ روم میں انتہائی سخت الفاظ کا تبادلہ ہوا، وہ بھی سارا ہم سن رہے تھے، اور جس طرح کے گواہن وہاں پیش ہو رہے تھے وہ بھی ہم نے دیکھے کہ خاور منیکا صاحب کے اپنے ان کے سرونٹ بھی تھے، اور چودھری صاحب بھی تھے، مفتی سعید ہیں جنہوں نے نکاح پڑھایا وہ بھی تھے، آفکور خان صاحب اور بشرا بیگم تو وہاں پر موجود ہی تھے، وکیلوں کے درمیان اور ان کے درمیان بھی بڑی ساری بحث مباحثہ ہوا، ایک دوسرے کو تھریٹس وغیرہ بھی کی گئیں، اور اس پہ پہلی دفعہ میرا خیال ہے اس طرح کا، اگر میری کوئی لیونگ میموری میں ہے، اتنے ٹاپ کے اتنے فیمس لوگوں کی نکاح کے لے کر یا عدت کے معاملے کو لے کر یہ کیس چلا ہے اور اس کے مطابق سزائیں دی گئی ہیں، میرے تو ذہن میں کوئی ابھی اور سچ لیونگ میموری میں نہیں آ رہا اس طرح کا کیس ہو جس نے پورے پاکستان میں ایک نئی ڈیبیٹس اور ایک نیا ایک یہاں پہ ایک آپ کیسے ہیٹڈ قسم کے آرگومنٹس ہونا شروع ہو گئے، اچھے خاصے میں غصے اور غم کی حد تک کہ کیا کسی اس کے لیڈر کی یا کسی انڈیویجول کی لائف میں عدالتوں کو یا قانون کو اس حد تک ان کو انٹرونشن کرنی چاہیے نہیں کرنی چاہیے، یہ ایک بڑا ایک اہم سوال ہے۔ عمران خان صاحب نے اس کے بعد انہوں نے جو بات چیت کرتے ہوئے انہوں نے یہ آرمی چیف ہیں عاصم منیر صاحب کے نام انہوں نے بڑا سخت پیغام بھیجا ہے کہ جناب تاریخ جو ہے وہ آپ کو معاف نہیں کرے گی، جو آپ 25 کروڑ جو لوگ ہیں ان کے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے، سو ویری لاؤڈ اینڈ کلیئر۔ یہ پہلی دفعہ بڑے عرصے بعد خان صاحب نے ڈائریکٹ جو رپورٹس ہیں انہوں نے آرمی چیف کو انہوں نے یہ کیا ہے، ڈیئر کہیں یا ان کو میسج بھیجا ہے، واٹ ایور یو میں سے اس پہ بھی بات کریں گے۔ انہوں نے جو ڈیل کی آفر کی ہے کہ مجھے 3 سال خاموش رہنے کی اٹک جیل میں آفر کی تھی، ڈیل کی آفر کی تھی، یہ ڈیل کون لے کر گیا تھا، آفر کون لے کے گیا تھا، میرا خیال ہے مجھے کچھ اس بارے میں پتہ ہے جو میں آپ کے ساتھ وہ بھی ذرا اس پہ شیئر کرتے ہیں۔ پھر سامنے بات آ رہی ہے کہ پلان ڈی ہے ان کے پاس، ABCD تحریک انصاف کے پاس، اور کچھ پلان کے حصے بھی شیئر کیے رؤف حسن صاحب نے کہ جناب الیکشن کے بعد جو ہمارے آزاد امیدوار جو ہماری پارٹی کے ہوں گے، ہماری 2-3 پارٹی سے بات چیت ہو رہی ہے، وہ اس میں ضم ہو جائیں گے، لہٰذا ہمارا ووٹ بینک بھی بچ جائے گا، اور ہم کل کوئی خواتین کی سیٹیں ہیں یا سینٹ کی سیٹیں ہیں تو وہ بھی ہماری بچ جائیں گی۔ یہ ان کا پلان ڈی ہے جو ابھی سے انہوں نے میڈیا کے ساتھ شیئر کیا۔ میں پہلے بھی کہہ چکا اللہ کے فضل سے PTI والوں کی بات کوئی ان کے پیٹ میں رہتی نہیں ہے، ہر چیز کا پلان بناتے ہیں ماشاءاللہ، بہت ان کے پاس پلانز ہوتے ہیں، 1 2 3 وہ کہتے ہیں ہمارے پاس ایک لسٹ بنی ہوئی ہے پلانز کی، ABCD Z تک ہیں، یہ تو ڈی کی بات ہو رہی، Z تک ابھی اور بھی ان کے شاید آنے ہوں گے، اور ساتھ اٹھتے ہیں پلان بناتے ہیں اور ساتھ میں جا کے ٹی وی پہ انٹرویو میں بتا بھی دیتے ہیں ہمارا یہ پلان ہے۔ تو ہاں یہ ضرور خفیہ رکھا ہے۔ انہوں نے پوچھا آگے سے کہ جناب کے پارٹیز کون سے، انہوں نے کہا جی ہم بھولے تھوڑے ہیں آپ کو پارٹیز کا بتا دیں، آپ کا کیا خیال ہے کہ جو آپ کے پیچھے لگے ہوئے ہیں جو ادارے ہیں ایجنسیز ہیں وہ اس بات کا پتہ نہیں چلا لیں گے کہ کس پارٹی سے بات چیت ہو رہی ہے، اور ممکن ہے وہ پارٹی بھی آگے انہوں نے کی ہوئی، ایجنسیز نے اور اداروں نے آگے کی ہوئی کہ جائیں ذرا ان سے بات چیت کریں، جیسے پہلے ہوا تھا یاد ہے آپ کو جو ایک اور پارٹی کے ساتھ بھی انتخابی نشان بیٹسمین پہ جو بات چیت ہو رہی، پتہ یہ چلا تیسرے دن انہوں نے جا کے پریس کانفرنس کر دی، الٹا انہوں نے کیس اس پہ PTI پہ بنا دیا تھا۔ تو اسی طرح کا لگتا یہ ہے کہ اگر یہ 2-3 پارٹی سے بات چیت ہو بھی رہی ہے بقول ان کے رؤف حسن صاحب کے، تو پتہ چلا کہ وہ تو پراکسی ہیں اور پیچھے سے وہ ادارے جو ہیں انہوں نے اس پارٹی کو آگے میں کیا کہوں، اب آپ لوگ سمجھدار ہیں۔ تو یہ 3-4 چیزیں ہیں جن پہ تھوڑی سی بات چیت یہ کرنے کی میرا خیال ضرورت ہے۔ پہلے شروع کرتے ہیں عدت والے معاملے سے۔ اب بہت سارے لوگ اس کو پرسنل لیتے ہیں، ڈیفینیٹلی مطلب ہے یہ کہ ایک مذہبی معاملہ ہے، ذاتی معاملہ ہے، اٹ شوڈ بی ٹیکن ایز اے پرسنل لائف، لیکن کیا کریں اس بات پہ کئی دفعہ میرا خیال ہم بحث کر چکے، پرانی بحث ہے کہ پبلک یہ جو آفس ہولڈرز ہیں کیا ان کی لائف ان کی پرائیویٹ ہو سکتی ہے۔ دنیا بھر میں کہا جاتا ہے، آپ کو پتہ ہے وہاں پہ کسی جگہ بھی وہ کوشش کی جاتی ہے کہ ہماری پرائیویسی کا خیال رکھا جائے، لیکن میڈیا ہو، پبلک ہو، عوام ہو، وہ رکھتی نہیں ہوتی۔ سو پرائیویٹ رکھنے کی بات ہونی چاہیے، یس آئی ایگری ود ایوری ون کہ وہ بھی انسان ہیں، ان کو بھی اپنی پرائیویٹ لائف کا حق رائٹ ہے، ٹھیک ہے۔ سوشل یا پبلک لائف میں آنے کا مطلب نہیں ہے کہ ان کے گھر کی ساری چیزیں ڈسکشن میں ہونی چاہیے، عدالتوں میں آنا چاہیے، وکیلوں کا سامنے آنے چاہیے، میڈیا پہ، ویلاگس پہ، یوٹیوب پہ، ساری چیزوں پہ، لیکن ہیونگ سیڈ آل دیز وہ کہتے ہیں فیم ہیز اے پرائس، ایسے پبلک لائف ہیز اے پرائس۔ جیسے پبلک لائف کے بہت سارے فائدے ہوتے ہیں نون فیس کے، کہ لوگ آپ کو ایڈمائر کرتے ہیں، اپریشیٹ کرتے ہیں، پریولیج ملتے ہیں، آپ کو اپنا انداتا سمجھتے ہیں، آپ کو بھگوان سمجھتے ہیں، آپ کی پوجا کرتے ہیں، آپ کو اپنے آپ سے بہت نیک سمجھتے ہیں کہ آپ اچھے بندے ہیں، دیٹس دا ریزن دیر از اے فالوئنگ۔ اور پھر جب ان کو پتہ چلتا ہے نہیں کہ کوئی ایسی چیزیں ہیں گڑبڑ ہونے والی ہیں جس سے ان کا امیج، ان کی کسٹم، ان کی ٹریڈیشن ہرٹ ہوتی ہیں، تو وہ پھر اس میں انٹرسٹ لیتے ہیں۔ سو میڈیا ہر اس چیز کو ہائی لائٹ کرے گا
whether we like it or not, جس سے ان کو لگتا ہے کہ لوگ اس میں دلچسپی رکھتے ہیں. اور لوگ یہ لاکھ کہتے رہیں جی ہم نہیں پڑھنا چاہتے سننا چاہتے, لوگ پڑھتے بھی ہیں سنتے بھی ہیں اور اس پہ اپنے کامنٹ بھی کرتے ہیں. سو وہ ایک پرانی بحث ہے کہ پبلک لائف مطلب ہے مشہور لوگوں کی ان کی لائف کے بارے میں کتنا کامنٹ کرنا چاہیے نہیں کرنا چاہیے. میں نہیں کرتا زیادہ, مجھے پتہ ہے کہ پاکستانی سوسائٹی جو ہے اس لیول تک ابھی نہیں پہنچی. ابھی بھی یہاں پہ کسی کی ماں بہن باپ بیٹی کا کچھ نہ کچھ خیال لحاظ رکھا جاتا ہے, تو اس کو ذاتی مسئلہ سمجھا جاتا ہے. یہ الگ چیز ہے, وہی والی بات کہ خان صاحب جو ہیں اب لوگ ناراض ہو جائیں گے, بہت ساری چیزوں کا انہیں خیال رکھنا چاہیے تھا. آپ لیڈر ہیں, کروڑوں لوگ آپ کو فالو کرتے ہیں, نوجوان آپ کو فالو کرتا ہے. ریکلیس ہو کے لائف گزارنا, ریکلیس ہو کے پالیٹکس کرنا, ریکلیس ہو کے فیصلے کرنا, ڈیم کیئر ایٹیچیوڈ رکھنے کا میرا کون کیا بگاڑ لے گا کیا کر لے گا, میرا خیال ہے یہ رویہ ایک لیڈر کے لیے بڑا نقصان دہ ہوتا ہے. اس کے امپلیکیشن جو ہے خان صاحب خود بھگت رہے ہیں, آپ اور میں تو نہیں بھگت رہے ہیں, ملک بھگت رہا ہے. ملک بھگت رہا ہے تو پھر ہم بھی بھگت رہے ہیں ساری ان تمام چیزوں کو. اس وقت خان صاحب مائٹ بی ان اے بگ ڈسٹریس. خود بھی انہوں نے کہا ہے کہ جناب کہ سارا مجھے ذلیل کرنے کے لیے کیا گیا, جو بھی عدت والا کیس ہے اور یہ ساری چیزیں ہوئی ہیں, تو یہ خود کہہ رہے ہیں اور لگ بھی رہا ہے کہ یس یہ کیس جو ان پہ بنایا گیا ہے. اب کیا کریں, جو گواہی دینے کے لیے ہیں خبر اس میں منیکا صاحب آئے ہیں, اور یہ خبر منیکا صاحب وہی ہے. میں ویڈیو دیکھ رہا تھا ان کی اپنا بیان, جب وہاں پہ یہ جیو پہ اور جنگ نیوز پہ ان کی شادی اور عدت کے حوالے سے خبریں چھپی تھیں, تو انہوں نے بہت بڑا ایک اپنا ویڈیو کلپ ابھی میں نے دیکھے 1 منٹ 20 سیکنڈ کا, جس میں وہ کہہ رہے ہیں کہ بشرا صاحبہ سے زیادہ نیک پرہیزگار بیوی کوئی نہیں ہے, انسان کوئی نہیں ہے, مرشد گھرانہ ہے. عمران خان صاحب ان کو اپنا مرشد مانتے ہیں, اور اس طرح کی باتیں خبریں جو ہیں وہ کہتے ہیں میں تو ڈیفیمیشن کروں گا, کیس کروں گا ان پہ ٹی وی چینل پہ. ساتھ کہتے ہیں عمران خان صاحب سے زیادہ بھلے مانس بندے ہی کوئی نہیں ہے. جب جو گواہی دی ہے وہ ڈفرینٹ ہے. اب آپ لوگ کہیں گے آپ کو ان پہ دباؤ ہوگا اور ان کے ایجنسیز کا اداروں کا ہوگا, اٹھا کر لے گئے تھے اینٹی کرپشن والے, بالکل ہوگا. لیکن سوال یہ کہیں پہ آپ نے لائن ڈرا کرنی ہوتی ہے نا. اب کہہ دیتے اپنے انویسٹیگیٹر کو جناب کہ اس میں میرے بچے انوالو ہیں, میری فیملی انوالو ہے, میرے بیٹے ہیں, میری بیٹیاں ہیں, میں مطلب اگر نانا دادا والی سٹیج پہ ہوں, میں واٹ کم میں نہیں کرتا, میں یہ بات نہیں کروں گا. ہوتے ہیں پھر اٹ مینس کہ آپ کے کچھ اسکیلٹنز ہوتے ہیں جو آپ کو مجبور کر دیتے ہیں کہ آپ نے پہلے عمران خان صاحب کو کلین چٹ دی ہوئی ہے, بشرا صاحبہ کو دی ہوئی, اب جا کے آپ وہاں پہ لڑ رہے ہیں, قرآن پاک اٹھا رہے ہیں اور ان کو بتا رہے ہیں, رو رہے ہیں, جی میرا گھر تباہ کر دیا, یہ برباد کر دیا. سو یہ ساری چیزیں جو ہیں پھر وہی والی بات کہ ٹیمپٹیشن تھی. اس وقت آپ کو لگتا تھا کہ یہ پرائم منسٹر ہیں, پرائم منسٹر بن رہے ہیں, بن چکے ہیں, ان سے ہمیں بڑے فائدے ہیں. پوری منیکا فیملی نے فائدے اٹھائے سر ماشاء اللہ. آپ تو نہیں مانتے, وہ پورا پاک پتن یہ چلاتے تھے, پورا پنجاب یہ چلاتے تھے. آپ کو یاد ہوگا وہ واقعہ ہوا تھا جو اس کا ڈی پی او پاک پتن اور آر پی او پاک پتن کو انہوں نے ہٹایا تھا. انکوائریز کروائی تھیں احسن جمیل گجر نے اور منیکا صاحب نے, ان کے گارڈز نے, ان کو پولیس والوں پہ انہوں نے ان کو چوکی پہ روکا, تو انہوں نے گنیں تان لی تھیں ان پہ سر کہ آپ کو جرت کیسے ہوئی, تمام کی تمام اڑا کے رکھ دیا تھا. حکم ہوا تھا کہ ان کے منیکا صاحب کے ڈیرے پہ جائیں, معافی مانگیں. سو منیکا صاحب واز گاڈ فادر آف ہز ٹاؤن. ان دنوں میں وہ یہ پورا پنجاب چلاتے تھے, پورے بینیفٹس لیے, ان کے بچوں نے بھی لیے. اسی موسیٰ کے حوالے سے کئی خبریں چھپی تھی, پڑھ لیں ان پہ کیا کیا باتیں آتی رہی ہیں. فرا گوگی صاحبہ ہوں, بشرا صاحبہ ہوں, منیکاز ہوں, گجرز ہوں, بزدار ہوں, دیر واز مطلب سالٹ آف الائنس. اب جب ساری چیزیں سیپریٹ ہونا شروع ہو گئی تو ایک دوسرے کے خلاف گواہیں ہیں اور وہ چیزیں ہو گئی ہیں. سو اٹ ہیز بین ویری انفارچونیٹ اسٹف کہ عمران خان صاحب ان کنٹروورسیز میں پھنسے ہیں, اور ان کو پتہ ہونا چاہیے تھا کہ جناب میرے بہت پاورفل دشمن میں نے بنائے ہوئے, میں نے بھی کسی کے ساتھ رعایت نہیں ہوئی. خان صاحب نے کس کے ساتھ رعایت کی ہوئی ہے؟ نہیں, میں نہیں. جناب آپ کہیں کہ کسی کی پرسنل لائف پہ انہوں نے نہیں کی ہوئے گی. آپ کو یاد ہے ملتان میں انہوں نے کیا کہا تھا مریم نواز صاحبہ کے بارے میں کہ آپ میرا نام بہت زیادہ لیتی ہوتی ہیں, کہیں آپ کو خامد مائنڈ نہ کر جائے. یہ خان صاحب کے الفاظ ہیں. مطلب اب آپ کہیں گے اس پہ کیا کہیں ہم سارے لیڈرشپ اگر ایک دوسرے کو یہ کہتی رہی, آپ ان کی ماں بہن کے بارے میں کہیں, وہ آپ کی بیوی کے بارے میں کہیں, یہ ٹرینڈ چلاتے رہے ہیں. وہ پاک پتن پہ یا اگر نواز لیگ کا وہ جو ہے ان کی سوشل میڈیا ٹیمیں جو تھیں تو ان کا یہ چلاتے تھے, اس پہ بشرا صاحبہ پہ چلاتے تھے, بنی گالا کے حوالے سے کچھ لکھ کے کرتے تھے, یا پاک پتن کا کچھ لکھ کے کرتے تھے. یہ ان کو ریونڈ کا کرتے تھے پی ٹی آئی والے. سو یہ ان کو گالیاں دیتے تھے, وہ ان کو گالیاں دیتے تھے. سو یہ چیزیں تو ہوتی رہی ہیں, لیڈرشپ ایک دوسرے کے خلاف کرتی رہی ہے. کہیں پہ بیٹھ کے دونوں نے ایک لائن ڈرا نہیں کر لی کہ ہم اس لائن سے آگے نہیں جائیں گے. سو عمران خان صاحب اور ان کے حامیوں نے بھی یہ کچھ کرتے رہے اپنے مخالفین کے ساتھ, ان کی باری لگی ہے تو انہوں نے ان کے ساتھ کر لیا. سو دیٹس اے ویری انفارچونیٹ. جیسے میں کہہ رہا ہوں خان صاحب از ان اے بگ میس, وی لائک اٹ اور ناٹ, بٹ دیٹس اے ٹرو. کہ اب ان کو سزائیں دیکھیں, تقریباً ایک میں 10 سال ہے, ایک میں ان کو 14 سال ہے, 24 سات یہ ہوگی. یہ 24 سات کتنے بنتے ہیں سر, 31 سال بنتے ہیں. یہ ہوگی. ابھی القادر ٹرسٹ کا آنا ہے جو 190 ملین پاؤنڈ والا کیس ہے, ابھی اس کی آنی ہے. وہ بھی میرا خیال شاید الیکشن کے بعد وہ کریں گے. ابھی تو انہوں نے 3 کیسز انہوں نے کرنے تھے, بتانا تھا, وہ بتا دیا کہ یہ لیں جی کہ یہاں پر
الیکشن سے پہلے خان صاحب کو آپ وہ کر دیں، ان کو فارغ کر دیں. اگین اس میں عوام کا ریئیکشن پازیٹیو آئے گا. پاکستان میں آپ کو پہلے کہتا ہوں کہ یہاں پہ یہ انسٹیٹیوشنز ہیں، ان پہ ٹرسٹ نہیں کرتا. نہ خان صاحب کے دور میں جو سزائیں ہو رہی تھیں، لوگوں کو جیلوں میں ڈال رہا تھا، نہ ان پہ کوئی ٹرسٹ کر رہے تھے، نہ اب جو خان صاحب کے ساتھ ہو رہے ہیں نہ ان پہ کوئی ٹرسٹ کرے گا. دیٹس اے ویری مطلب ہے یہ بڑی ٹریجڈی ہے کہ سپریم کورٹ پہ کوئی ٹرسٹ نہیں کرتا، ہائی کورٹ پہ بھی نہیں کرتا، نیب پہ بھی نہیں کرتا، یہ خصوصی عدالتوں پہ بھی کوئی نہیں اس پہ ٹرسٹ کرتا. سب سمجھتے ہیں مینجڈ ہے، دباؤ ہے، اور ججز جو ہیں وہ شاید دباؤ نہیں لے پاتے اور ان کو فیصلے دینے پڑتے. کسی کا بھی دور ہو، ایون عمران خان صاحب جب وزیر اعظم تھے تو اسی طرح کے فیصلے اس وقت بھی ہمیں دیکھنے میں آ رہے تھے. سو عدالتوں کی ایک بہت بڑی کریڈیبلٹی پہ ان پہ سوالات اٹھنا شروع ہو گئے، جس پہ ان کو خود بھی پتہ ہے کہ ہماری اس پہ ان تمام چیزوں پہ وہ ہو چکا ہے. دوسری سائڈ پہ دیکھیں خان صاحب، میرا خیال ہے خان صاحب کے لیے سب سے بڑا بگ بلو جو ہے، باقی چھوڑ دیں کیسے سیفر ہو، اس کے بعد آپ کا وہ آ جائے، توشہ خانہ والا آ جائے، کیس آ جائے، یا القادر آ جائے، کچھ بھی ہو جائے، ان کو اتنا میرا صدمہ نہیں ہوگا جتنا صدمہ اس بات پہ ہوگا، کیونکہ بشرا صاحبہ کو اپنا مرشد مانتے ہیں. ٹی وی کی تقریریں جو کرتے تھے، آپ نے ان کی آنکھوں میں اور ان کی عقیدت دیکھی ہوگی کہ کیسے وہ عقیدت کے ساتھ بات کرتے ہیں، جیسے مرشد ایک مرید جو ہے نا اپنے مرشد سے بات کرتے ہیں. سو وہ اس بات سے ہمیشہ ٹچی تھے، سینسٹیو تھے کہ بشرا صاحبہ پہ کوئی بات نہیں آنی چاہیے. اور خیر وہ آئی، ان کی اسی جو حساسیت تھی بشرا صاحبہ کے حوالے سے، یہ ویکنیس ان کو سمجھ ہے ان کے مخالفوں کو کہ اس کو ہم یوز کر سکتے ہیں. اور خان صاحب کیونکہ خود بھی بہت ساری عدت کے حوالے سے وہ ڈفرینٹ ڈیٹ چیزیں دیتے رہے، سو وہ بھی ایک کنٹراڈکشن تھی. پھر ان کے اپنے قریبی لوگ، اون چودھری صاحب ہوں، مفتی صاحب ہوں، خاور منیکا صاحب ہوں، جب وہ گواہیاں دینے پہنچ گئے ہوں گے، کسی کے دباؤ پہ بھی دی ہوں، بہرحال ہوا ہے. اب خان صاحب نے ان کو میسج بھیجا ہے بڑا لاؤڈ اینڈ کلیئر عاصم منیر صاحب کو. اٹ شوز ہز اینگر اینڈ فرسٹریشن اور ڈس اپوائنٹمنٹ کہ، اور یہ کہا انہوں نے کہ طریقہ آپ کو معاف نہیں کرے گی. اور اس سے پہلے بھی آپ کو پتہ ہے کہ ساری ان چیزوں میں ووکل رہے ہیں، لیکن عاصم منیر صاحب کے حوالے سے تھوڑے سے لائٹ تھے. یہ ضرور کہا تھا ایک دفعہ جب وہ عدالت میں بیٹھے تھے، یہ 9 مئی کے واقعات کے بعد کی بات ہے، تو انہوں نے کہا جناب کہ اس ملک میں جو بھی کرتا ہے، جو بھی پرابلم ہوتے ہیں، جو بھی ایشوز آرمی چیف کرتا ہے. ہی واز ریفرنگ ٹو جناب عاصم منیر صاحب کے اپوائنٹمنٹ روکنے کے لیے خان صاحب نے کوشش کی تھی. اس وقت کے فیصلے کچھ ہیں خان صاحب کے جو اب ان کے گلے پڑ رہے ہیں، جن کو ریورس نہیں کر سکتے. اب وہ کہہ رہے ہیں مجھے ڈیل کی آفر ہوئی تھی 3 سال کی. تو میری اطلاع یہ ہے کہ یہ ڈیل کی آفر جو لے کر وہاں پر گئے تھے، محمد علی درانی صاحب اگر آپ کو یاد ہوں تو یہ اس وقت بڑے ایکٹیو ہوئے تھے اور یہ کوشش کر رہے تھے کہ کوئی فوج اور ان کے درمیان کوئی انڈرسٹینڈنگ کرا لی جائے. عمران خان صاحب کے درمیان یہ عارف الوی صاحب سے ملے تھے، یہ اس پر رپورٹس آئی تھیں، آرمی اسٹیبلشمنٹ سے ملے تھے، یہ اس کے بعد جا کے شہباز شریف صاحب سے ملے تھے، اور بھی لوگوں سے ان کی ملاقاتیں ہوئی تھیں، خبریں آئی تھیں. پھر پتہ چلا ان کے شاید خان صاحب سے بھی اٹک جیل میں ملاقات ہوئی تھی. تو ان کا پلان یہ تھا کہ 3 سال آپ چپ رہیں، تو پھر اس کے بعد دیکھتے ہیں کہ آپ کا اور آپ کی پارٹی کا کیا کرنا ہے. سو خان صاحب کہتے ہیں میں نے ڈیل کرنے سے انکار کر دیا، حالانکہ یہ خود درمیان میں کہتے ہیں کہ میں عاصم منیر صاحب کو ابھی جب گرفتار نہیں ہوتے میں کال کرتا ہوں، آگے سے میری کال نہیں لیتے. تو الوی صاحب جو ہیں وہ کہتے ہیں جناب کہ میں، اگر الوی صاحب ان سے رابطہ کرتے ہیں فون پہ، ان کی بات نہیں سنتے. وہ کہتے ہیں میں بات کرنے کو تیار ہوں بات چیت کے لیے. اور وہ ہمیشہ کہتے تھے میں زرداری اور نواز شریف سے یا شہباز شریف سے بات نہیں کروں گا، میں فوج سے بات کروں گا، آرمی چیف سے بات کروں گا. ریزن کہ وہی میٹر کرتے ہیں اس ملک میں، وہی فیصلہ کرتے ہیں، تو میں ان سے کیوں کروں جو کٹ پتلیاں ہیں سیاسی، میں سیدھا آرمی چیف سے بات کیوں نہ کروں. سو آرمی چیف کی طرف سے ان کو کوئی رسپانس نہیں ملا. لہٰذا آج انہوں نے کہا جی میں نے نہ کبھی ڈیل کی ہے، نہ میں کبھی کروں گا، اور نہ میں جھکوں گا، نہ بکوں گا. اینڈ ہی کین سے دیٹ بیکاز اس کے بعد رہا کچھ نہیں ہے. اب کس چیز کی ڈیل ہوگی؟ الیکشن تھے وہ ہونے والے ہیں، ان کی پارٹی آؤٹ ہوگی، چیئرمین شپ آؤٹ ہوگی، بلہ چلا گیا، پارٹی تتر بتر ہوگی، خان صاحب کو سزا 30 سال پلس ہوگی، پھر بشرا صاحبہ کو جو یہ چیز تھی ان کو سزا ہوگی. تو پھر اس کے بعد آپ کا آرمی چیف سے یا اسٹیبلشمنٹ سے کوئی بات چیت کرنے کا جواز رہ ہی نہیں جاتا. اب مزید تو آپ کو پتہ ہے کہ آنے والے دنوں میں آپ کے لیے کوئی سپیس نہیں ہے. بہرحال اب یہ دیکھنا یہ ہے کہ خان صاحب کی ریوائول کیسے ہوگی، واپس آ سکیں گے نہیں آ سکیں گے. وہ کہہ رہے ہیں کہ ان کو کچھ ممالک نے کہا ہے رؤف حسن صاحب کے بقول کہ جی آپ کو یہ الیکشن بڑے فری فیئر مل جائیں گے. میں بھی اگر وہ کہہ رہے ہیں رؤف حسن صاحب کو کسی نے شور کروایا تو وہ شاید ہو جائیں فری اینڈ فیئر. بہرحال اٹ ہیز بین اے ٹریجڈی. آئی ماسٹ سے خان صاحب کا رائز اینڈ فال ہوا اور ہماری آنکھوں کے سامنے ہوا. 2018 ابھی کی بات ہے سر، 4-5 سال پہلے پیچھے چلے جائیں. خان صاحب واز آل پاورفل. اب دیکھیں مطلب بعض وقت ڈر لگتا ہے، مطلب اللہ سے یہ بندے کو توبہ کرنے کو دل چاہتا ہے کہ خدا سے بندے کو ڈر کے رہنا چاہیے کہ کسی وقت کیا کچھ ہو جاتا ہے. کل کے شہنشاہ بادشاہ جو ہیں آج کے قیدی ہیں. یہ پہلی اور آخری دفعہ نہیں ہو رہا ہے. آپ انسانی تاریخ دیکھیں کتنے بڑے مطلب سینکڑوں اس طرح کے واقعات ملتے ہیں، لیکن انسان ہم ان باتوں سے سیکھتے نہیں ہیں. اینی وے ہم وش ہی کر سکتے ہیں، دعا کر سکتے ہیں کہ اللہ جو ہے وہ ان کے عمران خان صاحب اور بشرا صاحبہ کے جو اس وقت مشکلات ہیں ان میں آسانیاں پیدا کرے. اینڈ لیٹس سی کہ اس کے بعد کیا ہوتا ہے اور یہ کیسے ہوتا ہے.